میری بہن محترمہ ناہید طارق صاحبہ، نورین عارف صاحبہ، جناب عبدالقیوم نیازی صاحب، جناب میجر راجہ منصف داد صاحب، واجب الاحترام حاضرین، السلام علیکم۔ میں راجہ علی زمان صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے اور میرے ساتھیوں کے اعزاز میں اس مجلس کا انعقاد کیا اور اپنی باتیں بھی سنانے کا آپ نے ہمیں یہاں پر موقع فراہم کیا، اور مجھ سے پہلے راجہ نصیر احمد خان صاحب کی بات بھی آپ نے سنی۔ میں جو مختصراً آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ راجہ ذوالقرنین صاحب کا کھانا ہے، وہ ہمارے صدر ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں، تو میں ایک ہی نقطے پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک تو پہلے چلیے اس سے پہلے میں آپ نے جن مسائل کا ذکر کیا ہے، یہاں کمشنر صاحب بھی موجود ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب بھی موجود ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ لوکل ناداروں کی فہرست تیار کریں تاکہ حکومت عدالت بھی ان کے بارے میں کچھ فیصلہ کر سکے۔ اس لیے کبھی اس قانون پہ پابندی ہے، لیکن یہ ہے کہ چھان پھٹک کر کرنی ہے تاکہ کل کوئی خرابی نہ ہو، اس لیے کہ یہ جو زمینیں، جو سرکاری زمینیں، یہ اسی طرح کے لوگوں کے مفاد کے لیے رکھی ہوئی ہیں، یہ قبضے کے لیے نہیں ہے، یہ قبضہ گروپ جو ہے ان پر حاوی ہو جائے، بلکہ انہی معاملات کے لیے کل ہسپتال بننے، اسکول بننے، کوئی اور گورنمنٹ کی چیز بننی ہے تو حکومت کے پاس اپنی زمین ہونی چاہیے کہ جس وہ دے سکے، وگرنہ پھر لوگوں سے لینی پڑتی۔ پہلے بھی آپ 2 دفعہ منگلا کے اس ڈیم کی وجہ سے جو ہے زیر آب آ چکے، اور کتنی بار آپ کو جو ہے وہ اس میں بے گھر کیا جائے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے مشکل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آسان کریں گے، حکومت اس کے بارے میں کبھی نہ جلد از جلد کوئی پالیسی ترتیب دے گی جس وجہ سے ادھر یہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے لوکل نادار ان کا یہ مسئلہ جو ہے حل ہو سکے۔ میرے بھائیوں، میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ملک بڑا اچھا، بڑا خوبصورت ہے، لوگ بہت ہی اچھے ہیں اس میں، لیکن ایک ایسی بیماری اس کو لاحق ہوگی جو سامنے نظر نہیں آ رہی، اس سے ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا سیاسی کو، وہ برادری کی سیاست۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں ذاتی۔ 80,000 ووٹ ہے اس حلقے کا، اور ہماری جو اگر میں اپنی برادری کی بنیاد کروں تو کل 1500 ووٹ ہے اس میں، میری جو اپنی برادری ہے، اور جس گاؤں کے اندر رہتا ہوں 1400 ووٹ ہے، اس میں کل 23 ووٹ ہے ہمارے، بلکہ زلزلے نے کم کر دیے، بڑے نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا برادری کی بنیاد پر؟ میں تو اس منصب پر نہیں آ سکتا کبھی، میں تو لوکل کونسل کا ممبر بھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی افکار پر، سیاسی نظریات پر، سیاسی پروگرام پر سیاسی جماعتوں میں شامل ہوں، اور افراد کی پرکھ کر کے ان کی حمایت کی مخالفت کریں۔ میں اس بنیاد پر، ایک آدمی آپ کو لگتا ہے یہ اہل ہے، اس کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے، لیکن برادری کی وجہ سے آپ اس کے خلاف ووٹ نہیں ڈال رہے، آپ علاقے کی وجہ سے اس کے خلاف ووٹ نہیں ڈال رہے، یا کسی اور وجہ سے اس کے خلاف ووٹ نہیں ڈال رہے، سیاسی اختلاف کوئی نہیں آپ کا اس کے ساتھ، تو اس سے جو ہمارا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، یہ ہماری ترقی کے لیے سد راہ ہے، یہ بیماری ہماری ترقی کے لیے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر یہ جاہلانہ رسومات ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے حجۃ الوداع کے خطبے میں ان تمام چیزوں کو جہالیت سے تعبیر کیا، اور کہا کہ میں جہالیت کی تمام رسومات کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں، اور جن چیزوں کو میرے نبی نے اور آپ کے نبی نے پاؤں کے نیچے رکھا ہے، جہالت ہم نے ان کو اٹھا کے سر پر رکھ لیا، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی مہربانی ممبروں، یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ جو نبی کی نافرمانی کرے گا؟ یہ دیکھتے نہیں ہیں اس ملک کے اندر افراتفری، انتشار، بدامنی، قتل و غارت، بارشیں نہ ہونا، اور مصیبتیں ہونا، سیاسی طور پر عدم استحکام، یہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا نتیجہ، ورنہ کوئی پرابلم نہیں اس ملک کے اندر۔ اللہ نے پاکستان کو 4 قسم کے موسم دیے، پانی دیا، دریا دیے، جنگل دیے، پلین علاقے دیے۔ یہ وہ علاقہ ہے پنجاب جو سارے ہندوستان کا پیٹ بھرتا تھا، آج اپنا پیٹ بھرنے سے بھی قاصر ہے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ اسی لیے کہ ہم ناانصافی کرتے ہیں، اور یہ بھی بہت بڑی ناانصافی ہے کہ آپ اپنے آپ میں سے بہتر شخص کا انتخاب نہ کریں، بلکہ کس ضد، اناد، تعصب کی وجہ سے غلط کسی آدمی کا انتخاب کریں، تو پھر اللہ کی رحمت جو ہے وہ پر نازل نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، عالم کشمیر مسلم کانفرنس 1932 میں جب قائم ہوئی تھی
تو یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی جماعت تھی، اس میں کوئی جاٹ، راجپوت، گجر، سدن یا مغل یا کسی اور قبیلے کی سید کوئی تمیز نہیں تھی اس کے اندر. اور آپ نے دیکھا، آپ کو یاد نہیں ہے 1970 میں جو پرانے لوگ ہیں پیر علی جان شاہ صاحب یہاں سے ڈوبے تھے، جیتے تھے، کتنے اس کے اپنے یہ شہیدوں کے ووٹ تھے. اگر برادری کو یاد کریں تو پیر علی جان شاہ تو اس حلقے سے نہیں جیت سکتے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں جو آپ سے بات کی ہے، مجھے امید اور یقین ہے کہ آپ ہماری اس بات کا مثبت جواب دیں گے. انشاءاللہ تعالی سیاست میں مختلف ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہے. میں آپ کو اپنی چھوٹی سی بات ہوں، میں الیکشن ہار گیا تھا، یہ جنرل الیکشن تھوڑے سے ووٹوں سے، صاحبزادہ احساس ظفر اللہ کو پیارے ہو گیا، میں الیکشن جیت گیا. وہ موجود ہوتے تو میں کہاں ادھر آ سکتا، سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر عتیق خان صاحب کا ہمارا جھگڑا نہ ہوتا تو شاید یہ بھی نہ ہوتا، آج وہ ہوتے وزیر اعظم. تو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ مسئول الثواب ہے. کوئی ایک دروازہ بند ہوتا ہے، اللہ میاں کئی راستے کھول دیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ذاتی شناخت کے لیے جس کے اندر اہلیت ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. میں چوہے یوسف صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے، سچی بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے اس علاقے کے لیے آواز بلند کی، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ نے کام کیا پچھلے 24-25 سال میں. اور آپ نے، اور یہ میں آپ سے جو یہاں راجگان ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک بات جو میری برادری سے تعلق رکھتے ہیں. میں آپ کو صاف بات کہتا ہوں، اگر یہ شخص 1985 میں ہمارا ساتھ نہ دیتا، سردار اسکندر یاد خان کا بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا. اس کی ملک کبھی نہیں آ سکتی. ان کو خود خورشید صاحب مرحوم اور ایاد خان نے آزاد فیلڈ کی وزارت عظمیٰ کی پیشکش کی تھی. مجھے اس بات کا ذاتی علم ہے اس بات کا، لیکن انہوں نے وہ فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک مضبوط اور منظم جماعت کی حکومت اور ایک بہتر صلاحیت والا آدمی جو آزاد فیلڈ کا وزیر اعظم بننا چاہیے. تو کسی کی اچھائی بھی یاد رکھنی چاہیے میرے بھائیوں. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہاں یہ فرق، یہ جاٹ، یہ راجپوت، یہ فلاں مٹا دیں ادھر. تو میں انہیں الفاظ سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو آپ تمام دوستوں کے لیے ریفریشمنٹ کا بندوبست کیا گیا ہے. دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ سامنے ریفریشمنٹ کا بندوبست ہے، اس کے ساتھ جلسے کا اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. راستہ بنائیں. چلے اپنے اپنی جگہ پہ کھڑے رہے. کس کے ساتھ کیوں آپ کیسے بناؤں میں؟ چلیں وہ میرا ہے، وہ میٹ ہے، وہ چلیں میں کیا